قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں پارہ ہے۔ سورۃ الکہف دی ایک آیت مقصہ اس احباب کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی دی ایک مثال پیش کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے جس طرح آسمان تو پانی نازل ہویا، وہ پانی آ کے زمین کے اندر رل مل گیا، وہ پھر بوٹے بنے، سرسبزہ ہویا، پھر ایک ایسا ویلا آیا کہ وہ سکی کاہ بنیا، پھر چورا چورا ہو گیا، تے ہوا انہوں اڑائی پھر دیئے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ دی ذات جڑی ہے وہ ہر چیز تے قدرت رکھ دی۔ قرآن و سنت دی اندر بار بار دنیا دی حقیقت، دنیا دے متعلق بیان کیتا گیا۔ اس آیت مقصہ دے اندر بھی دنیا دی مثال اللہ جل شانہ نے دنیا دی ایک پانی دے نال مثال دے کے اللہ نے اس کو سمجھایا ہے کہ جس طرح پانی زمین پہ اتردا ہے، وہ مردہ زمین نو ایک زندگی مل جاندی ہے، پودے نکلتے ہیں، پھل پھل ہوندے نے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس بہار تے خزاں آ جاندی، خشکی ہو جاندی ہے، گھاہ سڑن لگ پیندا ہے، اور پھر ایسا کمزور ہو جاتا ہے کہ جدو ہنیری چل دی ہے تو یہ انہوں اڑا کے ہوا کبھی کسی پاسے لے جاندی ہے، کبھی کسی پاسے لے جاندی ہے۔ یہ انسانی زندگی دی مثال ہے۔ بچہ ہویا، جوانی آئی، خوبصورتی، بہار آ گئی، پھر ایک ویلا آیا کہ بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، اور پھر ایسی کمزوری آئی کہ ہوں اپنی وہ صلاحیتاں، وہ طاقتاں ساریاں ہی گوا چکیا ہوں، ختم ہو چکی ہوں۔ کہ زندگی دی ہوا کبھی کسی پاسے انہوں لے جاندی ہے، کبھی کسی پاسے لے جاندی۔ اللہ جل شانہ نے یہ زمین بھی، یہ انسان بھی اللہ دی کھیتی ہے۔ یہ اللہ نے کھیتی اس واسطے لائی، ایکم احسن عملا۔ اللہ فرمانے میں دیکھنا چاہنا کہ کیڑا درخت چنگا پھل دیندا ہے۔ کہ دنیا دی اندر بھی جڑی کھیتی ہوندی ہے، وہ کچھ چیزاں اسی سنبھال لیندے، تو کچھ چیزاں اسی ساڑ دیندے، اگ لا چھڑدے، چولہے وال چھڑدے۔ اللہ دی جڑی کھیتی، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیڑا درخت چنگا پھل دیندا ہے، جڑا پھل چنگا دیندا ہے رب انہوں سنبھال چھڑدا ہے، جڑا پھل نہیں دیندا تو رب نے بھی ایک چولہا رکھے ہے جنہوں دوزخ آکھیا جاندا ہے، وہ دی اندر ساڑ دیندا ہے۔ یہ مثال اور تمثیل ہے جہدے ذریعے اللہ پاک نے سانو یہ بات سمجھائی کہ انسان چاہے 100 سال دی زندگی گزار لے، ہزارہا کروڑہا اللہ دیاں رحمت نعمتیں استعمال کر لے، مگر ایک وقت ایسا ضرور آنا ہے کہ یہ سب کو بھی چھڑنا پینا ہے۔ بالکل دنیا اور انسانی وجود یہ ایک جیسے نہیں کہ انسان دا ایک بچپن ہے، پھر انسان تے ایک جوانی آندی،
پھر انسان تے ایک بڑھاپا آتا ہے۔ پہلے جوانی سی تو دور دی گل بھی سن لینا سی، ہوں نیڑے بیٹھے جی گل کوئی کرے تو آخیا جاتا ہے بابا اچا سنتا ہے تے کان چ ہے بابا وہی سی جڑا پہلوان بھی سی جڑا جوان بھی سی۔ پہلے دور دی گل دور دی چیز نظر آ جاتی سی، ہوں منجی تھلے پئی وہ جتی تو سوٹی نظر نہیں آتی۔ پہلے لوگ کہتے ہیں بڑا پہلوان یار جفا مار لینا تے یہ جفیوں کو چھوٹ نہیں سکتا، تے اج وہ ہاتھ دے اندر گلاد پھڑ لے تے انہوں بھی صحیح طرح پھڑ نہیں سکتا۔ پہلے وہ دور دیا لوکی مسالہ دے سن کہ گھوڑا بھی انہوں نہیں پھڑ سکتا، تے ہون وہ لاٹھی تو بغیر صحیح طرح ٹر بھی نہیں سکتا۔ اللہ یہ نعمت انسان نو دے کے پھر انہاں نعمتوں واپس لینا شروع کر دیتا۔ بچپن دیتا، جوانی دیتی، اور پھر اللہ انہوں واپس لینا شروع کر استعمال کرن دی سانو طاقت دیتی ہے کہ جدو مالک دی مرضی ہونی انہیں آکھنا مکان خالی کر، وہ ساری نعمتیں انہیں واپس لے لینی۔ اور یہ نعمتاں اللہ دیاں اتنی عظیم نعمتاں نے کہ اسی انہاں دا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ اکھوں ویکھ دے نہ تے لوکاں نہ کہنا سی سانو، کنوں سن دے نہ تے لوکاں بولا کہنا سی، ٹرنے دی طاقت نہ ہوندی تے لنگڑا تے لولا سانو لوکاں کہنا سی، لباس نہ ہوندا تے ننگے کہلاندے، روٹی نہ ہوندی لوکاں بھکھا کہنا سی، صحت نہ ہوندی لوکاں بیمار کہنا سی، علم نہ ہوندا لوکاں جاہل کہنا سی، عقل نہ ہوندی کہ لوکاں پاگل کہنا سی۔ مگر اللہ پاک نے یہ ساری عزتاں یہ ساری نعمتاں اپنے بندے نو عطا کیتیاں نے، یہ اس رب دا بہت بڑا کرم ہے، اور بغیر منگے عطا کیتی، بغیر طلب اور سوال دے اس رب نے سانو یہ نعمت عطا کیتیاں، جدو اس نے بغیر منگے عطا کیتیاں نے تے پھر بندے دا بھی کم ہے کہ اللہ دی ان عطا کردہ نعمتاں تے او دا شکر ادا کرے، گمانڈ دی اندر نہ پوے، تکبر دی اندر نہ پوے، اپنے ٹور تے شو دی اندر نہ پوے۔ اللہ فرماندے نے اے جڑا تیرا ٹور شور ہے نا یہ کوئی ہمیشہ والا نہیں ہو، یہ ختم ہونا والا ہے۔ سورہ کاف 15ویں پارے دی اندر اللہ 46 نمبر آیت دی اندر اس نو بیان کرتا ہے، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا اے مال اے اولاد دنیا دی ٹورے، دنیا دی خوبصورتی ہے، دنیا دی زینت ہے۔ اج اگر کوٹھی دا مالک ہے، ٹریکٹراں دا مالک ہے، گڈیاں دا مالک ہے، زمیناں دا مالک ہے تے کیا جاندا ہے فلاں چودھری صاحب دی زمین ہے، فلاں چودھری صاحب دا مال ہے، فلاں چودھری صاحب نے کنال تھان دی اندر اپنا ڈیرا بنایا ہے، تے کہن والے یہ بھی آکھدے نے ہون تے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا۔ کل دی اماں ساڈے گھراں دی اندر آ کے سالن منگدی سی، کل دے پیو کول تے سود کوئی نہیں سی ہوندا، اج کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھدا کیونکہ مال آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے۔ جدے گھر دے اندر دانے ہوندے نے او دے کملے بھی سیانے ہوندے نے، ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لے دانا، تگڑے دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ ستا، ماڑے نو کوئی نہیں پوچھدا، گل مال دی ہوندی ہے،
والبنون، اللہ فرماندے نے اے اولاد، اے پتر، اے بھی تیری دنیا دی خوبصورتی ہے، فلانے دے 5 پتر، فلانے دے 10 پتر، فلانے دے پتر باہر، فلانے دے پتر اٹلی، فلانے دے پتر کوریا، بڑا کم ہے۔ اللہ فرماندے نے اے اولاد جدی خاطر انسان کئی دھوکے دیندا ہے کہ میرے بچیاں کول مال ہے، کتے رشوت لوے گا، کتے سود لوے گا، کتے فراڈ کرے گا، کتے دھوکا دے گا۔ اللہ فرماندے نے زینت الحیات الدنیا، ایک دنیا دی زینت خوبصورتی ہے۔ مال کدو تک ٹرے گا جدو تک سا تیرے اندر ہے، اولاد کدو تک ٹرے گی جدو تک تیرے وجود تے مٹی نہیں پیندی، سا نکل گیا۔ اے پتر جنہ دی خاطر جنا لئی تو پاپ کمائے، اج کتھے نے او کر دے پیر پسار پیو وچ ویڑے، کڈو کڈو کر دے پیر پسار پیو وچ ویڑے، تے کڈو کڈو کر دے۔ اے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کدی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لائے۔ اے دنیا ایک چکی یارو، اسی تسی سب دانے، اے دنیا ایک چکی یارو، اسی تسی سب دانے، موت نے ایک دل سب نو کھڑنا، اتھے کی راج کی رانے۔ اللہ فرماندا ہے زینت الحیات الدنیا، مال بھی دنیا دی خوبصورتی، اولاد بھی دنیا دی خوبصورتی، اے ہوئی مال، اے ہوئی دولت جدو فرعون کول آیا ہے، اے خوبصورتی فرعون کول آئی ہے، وہ خدا دے مقابلے دے اندر آ گیا۔ میں وڈا رب، مصر دیاں نہراں میرے حکم نال چل دیاں، مصر دے سمندر میرے حکم نال چل دے، مصر دا نظام میرے حکم نال چل دا۔ رب نو پل بیٹھیا، خود رب بن بیٹھیا۔ اللہ نے ایک چھوٹی جی مخلوق پانی دے اندر ہی انہوں غوطے دوا کے مار کے دسیا، میرے مقابلے دے اندر کوئی آ نہیں سکدا، میری حکومت دے اندر رہنا ہی بندہ بن کے تے رہ سکدا ہے، مگر خدا بن کے کوئی نہیں رہ سکدا۔ اے مال بھی، اے بنون بچے بھی، نمرود بھی کہندا میں رب مال دولت دی کثرت حکومت تے ناز کرن والا، مگر پھر نظام قدرت جدو آیا ہے، امر ربی آیا ہے، جتی بھی ہو دی کہ سر بھی ہوتا ہی ہوندا۔ رب دستا ہے نانا میرے مقابلے دی اندر نائی۔ ابو جہل آیا تباہ ہو گیا، ابو لہب آیا
تباہ ہو گیا. مکے دیاں سرداریاں نے انہاں نو غرور دے اندر مبتلا کر دیتا. اللہ فرماندے نانا زینت الحیات الدنیا, یہ سب دنیا دا شو ہے, دنیا دی زینت ہے, دنیا دی خوبصورتی ہے. اللہ پھر آخرت بات کی ہے, فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان صحابہ. اللہ فرماندے نے والباقیات الصالحات, ہاں باقی رہن والیاں نیکیاں بھی ہے نے, خیر بہتر نے, عند ربکا تیرے رب کو, ثوابا بدلے دے اعتبار نال, وخیر عملا امید دے اعتبار نال. کچھ بندیاں نیکیاں تیریاں نے جڑیاں دنیا دے اندر کر کے ٹر گیا ہے. تیرے کول مال آیا تو تکبر چ نہیں پیا, غرور چ نہیں پیا, دھوکے دے اندر نہیں پیا, فراڈ نہیں لائے, بلکہ مال نو رب دی راہ وچ دتا ہے. باقیات الصالحات پیچھے رہن والیاں نیکیاں کیڑیاں؟ مال آیا تو مسجد بنوا کے ٹر گیا, مال آیا رستہ بنوا کے ٹر گیا, مال آیا کنواں کھدوا کے ٹر گیا, مال آیا کسی جگہ تے نلکا لگوا دیتا, کسی غریب بیوہ دے گھر دے اندر موٹر لگوا دیتی, نلکا لگوا دیتا, کوئی باغ کوئی کھیت اللہ دی راہ دے اندر وقف کر دیتا. اللہ فرماندے نے اے او نیکیاں نے جڑیاں تیرے رب دے دربار دے اندر تیریاں جمع نے, اے بدلے دے اعتبار نال بھی بہتر نے, امید دے اعتبار نال بھی بہتر نے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اپنی اپنی ڈھال پھڑ لو. ڈھال انہوں کہندے نے او پرات ونگدا جڑا ایک چیز ہوندی ہے او دے اندر ہاتھ پا لیندے, ایک جگہ بنی ہوندی ہے, انج کر کے مجاہد پھڑدا ہے تاکہ تلوار دا وار آئے تے اپنے آپ نو بچا لوے, تیر آئے اپنے آپ نو بچا لوے. حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ اپنی اپنی ڈھال پھڑ لو. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دشمن آ گیا ہے اسی ڈھال پھڑ لیے. فرمایا نہیں نہیں, بلکہ دوزخ تو بچاؤ آتے اپنی ڈھال پھڑ لو. اور وہ ڈھال کیے جی یا رسول اللہ کیے. فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ یہ کلمے پڑھے گا قیامت والے دن جہنم دی اگ تو بچا دیتا جائے گا. اور میرے صحابہ یہ کوئی باقیات الصالحات ایو نیکیاں نے جڑیاں پیچھے چھڈ کے ٹر گئے تے جڑیاں اللہ دے دربار دے اندر سنبھال کے رکھیاں نے وہی کم آنیاں نے. حضرت قتادہ فرماندے نے ہر وہ چیز جدے نال اللہ دی اطاعت تے تابعداری تے فرما برداری کیتی جائے وہی چیز باقیات الصالحات جڑی کم آن والی ہے. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ فرماندے نے اے لوگو اللہ دا وعدہ سچا ہے, اللہ دا وعدہ جھوٹا نہیں ہوندا, اللہ دا وعدہ سچا ہے. کتے تانوں دنیا دی زندگی دھوکے دے اندر نہ پا دے, کتے تانوں شیطان اللہ دے بارے دی اندر دھوکے دے اندر نہ پا دے. دنیا دی زندگی نو ہمیشہ نہ سمجھ لینا, دنیا دے مال نو ہمیشہ نہ سمجھ لینا. ایک ویلا آئے گا یہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے
اللہ دے دربار دی اندر تساں جانا ہے رب ذوالجلال والاکرام ایک اور انداز دی اندر اپنے بندیاں نو سمجھان دے نے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک تیسرا پارا ہے سورہ آل عمران دے اندر فرماندا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ اللہ پاک فرماندے نے دنیا دی خواہشاں بندے دے دل دے اندر جمع ہو گیاں نے مزین ہو گیاں نے سج گیاں نے عورتاں دی محبت والبنین اولاد دی محبت والقناطیر المقنطرۃ من الذهب اور جمع کیتے ہوئے خزانیاں دی محبت من الذهب سونے دے خزانے والفضہ چاندی دے خزانے والخیل المسومتی نشان لگے ہوئے کوڑے والانعام مجھاں تے گائیاں والحرث کھیتیاں زمیناں باغات ذالک متاع الحیات الدنیا اللہ فرماندے نے اے تے دنیا دا سامان دے واللہ عنده حسن المآب اللہ دے کول ہی بہترین ٹھکانا ہے کتے اولاد دی خاطر کتے چاندی تے سونے دی خاطر کتے گھوڑے تے مجھاں گائیاں دی خاطر کتے زمین دی خاطر رب نو نہ بھول جائیں اور دنیا نو ہمیشہ سمجھ لیں یہ سارا کچھ مک جانا ہے سب کچھ چھڑ دینا ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے یہ محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں یہ محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے اتنا بے خبر ہے
دنیا کی مسافر منزل تیری قبر ہے۔ اللہ فرماندے نے کنا کر تو غرور کرے گا انہاں خزانیاں تے دولت تے، آخر مکی جانے نے۔ برف نو کسی نے آکھیا کہ تو ٹھنڈی رہندی ہے، تو گرم نہیں ہوندی۔ انہیں آکھیا میں ٹھنڈی کیوں نہ رواں، میری ابتدا بھی ٹھنڈ، میری انتہا بھی ٹھنڈ۔ میں پانی تو میری ابتدا پانی ٹھنڈا، تے جدوں میں پگھل دیاں مک جاندیاں تے پھر پانی تے پھر ٹھنڈا۔ میری ابتدا بھی ٹھنڈ ہے، میری انتہا بھی ٹھنڈ ہے۔ تے انسان ویکھو، اے دی ابتدا بھی مٹی، اے دی انتہا بھی مٹی، اے دے نخرے ویکھو، اے دا تکبر ویکھو۔ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بلیا کل مٹی دے تھلے۔ یعنی اپنے آپ نو انسان فوراً بھول جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ویکھیا ایک بکری سی خارش زدہ، گھراں نے باہر کر چھڑی۔ آقا نے فرمایا کہ یہ کوئی حیثیت ہے مالکاں دے نظر چ؟ عرض کیتی یا رسول اللہ یہ کوئی حیثیت نہیں، یہ ہوندی تے اندر ہوندی، انہوں کڈ چھڑیا سٹ چھڑیا باہر، یہ مطلب یہ کوئی حیثیت نہیں۔ آقا نے فرمایا پھر دنیا دی حیثیت رب دے ہاں اس بکری تو بھی گئی گزری۔ اللہ دنیا نو بھی کوئی حیثیت نہیں دیندہ۔ فرمایا انہیں بھیڑیے بگیار بکریاں دے باڑے کے وڑ جانتے نقصان نہیں پہنچان دے انہاں جنہ انسان نو مال عزت تے لالچ جڑا نا وہ انسان نو نقصان پہنچان دے۔ وہ بھیڑیے اندر وڑ جان گے واڑے چ کنیاں بکریاں کھا لیں گے، ایک کھا کے رج جانا، دو کھا لیں گے، لیکن انسان دا مال عزت اے جڑا لالچ ہے نا انسان دا، فرمایا اے انسان دا ٹھڈ قبر دی مٹی بھر سکدی ہے، ورنہ یہ دنیا دی اندر یہ ٹھڈ بھر نہیں سکتا جتنا مرضی ہو جائے۔ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت دی اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کچھ دو۔ آقا نے دے چھڑیا، انہاں کیا سونے ہور دو، آپ نے پھر دے چھڑیا۔ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ ہور دیو، آپ نے پھر دے چھڑیا۔ فرمایا گل سن بھائی، اگر تو مال لیندا ہے نا دل دی سخاوت دی وجہ نہ، اس مال وچ برکت ہوئے گی۔ اگر مال نو لوے گا دل دی کنجوسی نال، اس مال چ برکت ختم ہو جائے گی۔ اتلا ہاتھ کھلڑے ہاتھ تو بہتر ہوں گا۔ یہ گل سمجھائی آقا نے۔ اے جڑا تو مال میرے کو بار بار منگن دیا طلب کرن دیا، اگر تیرا مقصد ہے کہ اس مال نو میں رب دی راہ چ خرچ کراں گا، دل دی سخاوت کراں گا، پھر تے برکت ہی تیرے واسطے۔ اور اگر تیرا مقصد ہے کہ اس مال نو میں اپنے کول جمع رکھاں گا، یہ جو کچھ دینا ہی نہیں رب دی راہ چ، فرمایا پھر رب دے چ برکتاں ساریاں ختم کر دے گا۔ تو اگر مال بحیثیت مال ہون دے برا نہیں ہوندا، او دا استعمال ہی برا ہو جاتا ہے۔ اگر غلط جگہ استعمال کرو تو برا، رب دی راہ چ دے رہے ہوتے اچھا ہے۔ ایک مرتبہ غریب صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑے مالدار صحابہ نے آقا یہ تے ساڈے تو اگے ود جاندے نے، اسی پیچھے رہ جاندے ہیں، تے سانوں کوئی عمل دسو کہ اسی وہ عمل کریے تے اسی بھی اگے ود جائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر انج کریا کرو کہ تسی نا جدو نماز پڑھو تے 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ تے 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ انہاں کیا ٹھیک ہے، انہاں تسبیحاں شروع کر چھڑیاں چپکے چپکے تاکہ انہاں نو نہ پتہ چلے۔ تے صحابہ حریص ہی اس چیز دے سن، خواہش مند ہی اس چیز دے سن کہ سانو پتہ لگے کہ کیڑا عمل ہے جدے نال رب بہت راضی ہوندا، وہ تو اس چیز دے متلاشی ہوندے سن۔ انہاں نو بھی سو لگ گئی کہ جڑیاں خفیہ تسبیحاں ہون ڈیاں نے نا، یہ کوئی خاص عمل ہے جڑا سرکار نے انہاں نو دسیا، تو انہاں بھی معلوم کر لیا تے انہاں بھی پڑھنا شروع کر چھڑے۔ تے اے ماڑے جڑے سن آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ تے انہاں نو بھی پتہ لگ گیا ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور میرے صحابہ رب دا فضل ہے جنوں عطا کر چھڑے، یہ تو میں روک نہیں نہ سکتا کسی نے، یہ تو اللہ دی عطا ہے کہ اللہ پاک جس نو دے دوے۔ مال وہی برا ہوندا ہے کہ جڑا انسان نو رب تو غافل کر دوے، رب دی ذات تو دور کر دوے، رب دی ناراضگی دا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر اس مال دے نال اللہ دے حق نو پہچان دا پیا ہے، اللہ دی ذات نو جان دا ہے، او دی اندر کوئی تکبر اور غرور پیدا نہیں ہویا، تو او مال کبھی بھی برا نہیں ہوندا۔ اگر مال برا ہوندا تے رب مال آلیاں دی تعریف ہی نہ کردا۔ اللہ پاک نے سورہ نور دے اندر 37 نمبر آیت 18واں پارہ ہے، او دے وچ آکھیا کہ میں رب دی نظر چ مرد کون ہے۔ میں اکثر جملہ استعمال کردا کہ اسی مرد انہوں سمجھتے ہیں جڑا کوئی تھانے دار نو 2-4 گالاں کٹ دوے، پولیس والےاں نو دابا مار دوے، کچہریاں چ جاندا آندا ہوئے، او دے نام تو لوکی ڈردے ہون، آئی کہندے اب بڑا جگرائی بھائی ہوتا، بڑا مرد ہی۔ لیکن اللہ فرماندا ہے نا مرد میں رب دسدا مرد کون ہے، تے مرد وہی ہے جڑا میں رب دی نظر چ مرد ہے۔ تواڈے ضابطے وکھرے نے، میں رب دے ضابطے وکھرے، یا اللہ مرد کون ہے؟ سورہ نور 18واں پارہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا مردوں نے جنہاں نو انہاں دی تجارت، جنہاں نو انہاں دا خرید و فروخت عن ذکر اللہ، اللہ دے ذکر تو غافل نہ کرے۔ دکان کھلی ہے تے لین لگی ہے خریداراں دی، لمبی لین لگی ہے، مگر ادھروں اذان دی آواز ہو گئی، انہیں شٹر سٹ دیتا کہ نا جی رب دا حکم آ گیا ہے۔ لین لمبی ہے، پتہ نفع بڑا، پیسے بڑے حاصل ہونے نے، مگر انہیں سمجھیا نہیں رب دا حکم دے، اپنی دکان نو بند کیتا ہے اور مسجد وقت ٹر گیا ہے، رب دے دربار دی اندر سرب سجود ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے ہوئے جدے پیچھے دنیا پھر دیے، اے رب وال پھر رہا ہوندا ہے، اے دے پیچھے مال پھر رہا ہے، یہ رب دے دربار دی اندر سرب سجود ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے انہوں میں مرد آخدا جدیاں تجارتاں، جدی خرید و فروخت، جدا مال، جدی دولت اللہ دے ذکر تو نو غافل نہیں کر دی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز تو غافل نہیں کر دی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکات تو غافل نہیں کر دی۔ جدو سال ہو جاندہ ہے وہ اللہ دی راہ دے اندر اپنے مال وچوں زکات نو ادا کر رہے۔ اللہ فرماندے نے مرد ہوئے کیوں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ فرماندے نے کیونکہ اے اس دن تو ڈر دے جدن اکھیاں الٹیاں ہو جانیاں نے اور دل منہ وچ آ جانا ہے، اکھیاں الٹیاں ہو جانیاں، قیامت دا منظر جدو جہنم سامنے ہونی ہے، جدو حساب کتاب سامنے ہونا ہے، اے اللہ کو ڈر دینے۔ اس وقت اللہ فرماندہ ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، انہاں دا مال، انہاں دی دولت، انہاں دی تجارت اللہ دی ذات تو غافل نہیں کر دی۔ اللہ فرماندے نے انہیں مرد کیا جاندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دنیا ایسی جادو کرنی ہے جدی رب تے بندے دے درمیان جدائی پیدا کر دندی ہے، اے مال دولت اللہ تو غافل کر دندہ ہے۔ اسی بات کر بھی شاید دا مفہوم عرض کر لگاؤ دے شیر دا، او فرماندے نے دنیا دی کسی نہ کسی نعمت دا بدلہ ضرور ہوندہ ہے، ایک نعمت ٹر جائے او دے بدلے دی اندر دوسری نعمت مل جاندی ہے، لیکن یاد رکھو اگر اللہ جدا ہو گیا تے او دا بدلہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ دنیا دی نعمتاں دے بدلے تے ہے نے،
لیکن اللہ ناراض ہو گیا تو وہ سمجھو کسی اور راضی کر لیے تو کام بن جائے گا. آخیا نہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اپنے پتر نو لے کے آیا اپنے پیر و مرشد کو. ساڈے ہوندا بچہ پیدا ہوئے پیراں کول لے جاندے ہیں دعا کراندے ہیں. صحابہ بھی کراندے ہوندے سن. کسی صحابی دے بچہ پیدا ہو جانا انہاں لے کے حضور دی خدمت آ جانا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بچے دا نام بھی تسی رکھ چھڑو, اینو گڑتی بھی تسی دے چھڑو, یہ واسطے دعا بھی کر چھڑو. حضور بچیاں نو اٹھاندے بھی گڑتی بھی دیندے, انہاں دے نام بھی رکھ دے اور انہاں دے حق دے اندر دعا بھی فرما دیندے. تو وہ بچے نو لے کے اپنے پیر و مرشد دے کول گیا تے پیر صاحب نے بچے نو اپنے کول بٹھایا, انہوں دم شم کیتا, او دے واسطے دعا کیتی. تے بچہ بڑا پیارا جہا سی. تے بعد بچے ہوندے نے انہاں دی شکل ہی بڑی معصوم جی ہوندی ہے تے بندہ انہاں نو ویکھدا تے دل کردا میں بچے نو چکاں تے چوماں. ایک فطرتی چیز ہوندی ہے. اللہ دے کچھ نقشے ایسے ہوندے نے. تے انہاں نے اس بچے نو گود دے اندر بٹھایا تے انہاں نو بڑا پیارا لگیا. انہاں نے جیب چ کوئی چیز کڈی اس بچے نو دین واسطے, مثال دے طور تے کہہ لو کوئی ٹافی دین واسطے. جس طرح کوئی دیندا کہ الا پتر تو ٹافی کھا لے. انہوں ٹافی جدو فڑان لگے تے انہیں اپنے پیو وال نو ویکھیا. انہاں آکھیا پتر لے لا. جدو دوبارہ آکھیا کہ پتر لے لا, انہیں پھر اپنے پیو وال ویکھیا. تیجی باری بھی آکھیا انہاں اب پتر ٹافی تے کھا لے. انہیں پھر اپنے پیو وال ویکھیا تے پیو نے آکھیا پتر لے لا. جدو باپ نے کیا تے انہیں لے لئی بچے نے. تے حضرت دے اکھاں چوں آنسو آ گئے. مرید آکھن لگا حضرت معافی چاہنا, بچہ سی, ہو سکتا ہے یہ عمل نے تواڈے دل دکھا چھڑیا. انہاں آکھیا نہیں, یہ عمل نے دل نہیں دکھایا, یہ عمل نے تے میری اکھاں کھول چھڑیاں. یہ عمل نے میری اکھاں کھول چھڑیاں. کہنے لگا مرشد سمجھیا نہیں میں گل کہ کس طرح اکھاں کھل گیاں نے. آپ نے فرمایا بچے دا دل تے کردا سی ٹافی کھان نو, مگر اپنے باپ دی اجازت تو بغیر کھانا نہیں سی چاہتا. کاش اسی بھی چیز لین تو پہلے رب دی اجازت وال ویکھ لئیے کہ رب دی اجازت بھی ہے کہ نہیں, اے حلال بھی ہے کہ نہیں, اے حرام تے نہیں. اسی چیز لین تو پہلے ذرا او دے وال چاتی مار لیے کہ اس عمل تے میرا رب راضی ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا. فرمایا اس بچے دے عمل نے منو اے مسئلہ سمجھا چھڑیا. نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ گئے تے اوتھے حضور علیہ السلام نے صحابہ دے درمیان بھائی چارہ کیتا. ایک مہاجر صحابی جڑے ہجرت کر کے مدینے آئے تے ایک جڑے مدینے دے اندر سن, ایک بندہ مدینے دا تے ایک مکے دا. انہاں دوواں نو بھرا بنا چھڑیا. اس طریقے نال وہ جڑا بھرا بندا سی وہ مدینے والا انہاں نو اپنے گھر لے جاندے سن کہ بھئی آ تیرا کمرہ ہے تے تساں ایتھے رہنا, کھاؤ پیو جو بھی ہے, میری زمین ہے, ارتے واؤ شاؤ جو مرضی کرو. کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھرا بنا چھڑیا. یہ بھرا بن گئے تے حضرت ابو دردہ شام ٹر گئے بیت المقدس دے اندر. اوتھے اللہ پاک نے انہاں واسطے رزق روزی دے بوئے کھول چھڑے. تجارت کیتی, بڑا مال آ گیا, اولاد بھی بڑی ہو گئی. انہاں خط لکھیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیت المقدس دے اندر رہ رہا, میرے کو مال بڑا ہے, اللہ نے منو اولاد بھی بڑی دیتی. ان حضرت سلمان فارسی دا جڑا جواب ہے وہ قابل غور ہے. آپ نے فرمایا, جواب لکھیا کہ کسی مقدس جگہ تے جان نال بندہ مقدس سے اعلیٰ نہیں ہو جاندہ. بندہ اللہ دی نظر چ اعمال, تقوی, پرہیزگاری تے اچھے اخلاق نال اعلیٰ ہوندا ہے. کوئی کافر مثال دے طور تے خانے کعبے وچ ٹر جے تو اعلیٰ تے نہیں ہوئے گا. اعلیٰ تے ہونا ایمان تے اعمال دے نال, اعلیٰ اخلاق نال. آپ نے فرمایا کاش اللہ تینوں مال دی جگہ تے علم دے دیندا, اولاد دی جگہ تے رب تینوں اعمال صالح دے چھڑدا. یہ وہ چیزاں نے جیڑیاں آخرت دی اندر کم آنیاں.
حالانکہ انہاں صحابی وہ بھی صحابی رسول نے انہاں نو اس چیز کا نہیں، انہوں نے ایک اپنا دسیا کہ اللہ نے بھائی میرے واسطے بڑی برکت کر چھڑی، لیکن اصلاح کا پہلو ویکھو حضرت سلیمان فارسی نے اصلاح فرمائی کہ نہیں بھائی مال تے بھروسہ نہیں کرنا، اولاد تے بھروسہ نہیں کرنا، وہ چیز کرو جڑی آخرت دے اندر کم آنی ہے۔ اور جنہوں سپاں دا منتر آندا ہوئے نا تو وہی سپ پھڑ سکتا ہے۔ کہ صحابہ او سن جنہاں نو دنیا دا منتر آندا سی۔ مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ نے فرمایا لوکی صحابہ دیاں ایک کرامتاں بیان کردے نے کہ جی انہاں دے گھوڑے تے سکی پیری جڑے سن دریا پار کر گئے، انہاں نال انج ہو گیا، انہاں نال انج ہو گیا۔ آپ فرماندے نے میرے نزدیک میں تمہیں دساں کہ اصلی کرامت کی ہے۔ فرمایا میرے نزدیک صحابہ دی سب تو بڑی کرامت ہے کہ انہاں دے سامنے سونے چاندی دے دریا وگدے پے سن، مگر انہاں وچوں اپنے آپ نو بچا کے کنڈے لے گئے، کنارے لے گئے، پار ہو گئے۔ فرمایا اے صحابہ دی سب تو بڑی کرامت ہے کہ انسان دنیا دیاں علیشاں گندگیاں چوں جس طرح کہنا تقوی کنوں کہندے نے۔ حضرت عمر پوچھ رہے نے، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ دس رہے نے کہ کدی کنڈے والی راہ تو لنگے ہو یا ہو؟ فرمایا کنج لنگ دے ہو کپڑے سمیٹ کے؟ فرمایا بس دنیا بھی کنڈے والی راہ ہے تے جیڑا اپنے نو کنج کنجا کے لنگ گیا کوئی متقی تے پرہیزگار۔ فرمایا صحابہ دی اصل کرامت یہ ہے کہ دنیا دے سونے چاندی دے دریاواں چ چھالاں نہیں انہاں ماریاں، وہ تو انہاں دے قدماں چ رلدا سی۔ روم دے بادشاہ دا تاج انہاں دے قدماں چ رلدیا سی، ایران دے بادشاہ دے محلات دے سونے اور چاندی انہاں دے قدماں دے اندر رلندے سن، مگر انہاں سارے دریاواں وچوں اپنا سب کچھ کنج کنجا کے کنڈے لگ گئے۔ فرمایا اے صحابہ دی سب تو بڑی کرامت ہے۔ اللہ نے تائیں آکھے نا کہ دنیا دی زندگی دی مثال بارش ورگی ہے، پانی ورگی ہے جڑا آسمان تو نازل ہوندا ہے۔ تے پانی دی خاصیت کی ہوندی ہے وہ ایک جگہ ٹھہردا نہیں، جدھر راہ لبی ادھر نو ٹر پیندا ہے۔ تے دنیا بھی ایک ہاتھ چ ٹھہر دی نہیں، کدی ادھر تے کدی ادھر ٹر پیندا۔ تے پانی دی تاثیر ہے کہ جڑا او دے چ وڑدا ہے تے گلا ہو جاندا ہے، تے دنیا دی تاثیر بھی ہے کہ جڑا او دے وچ وڑدا ہے او دے تو متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکدا۔ تے پانی جدوں تک ضرورت دے تحت رہندا ہے فائدہ مند رہندا ہے، کہ جدوں ضرورت تو ود جے جس طرح اج کل بارشاں ہون ڈیاں نے، کنکاں پکیاں تے جناب کی دی وڈی ہے تے او تھلوں سٹے خراب ہون ڈے، جڑا وڈن واسطے تیاریاں لین دے وہ وڈ نہیں سکدا۔ پانی جدو اپنی حد تک رہے تو فائدہ مند ہوتا ہے، جدو حد تو ود جائے تو نقصان دے دینا ہے۔ یہی مثال دنیا دی ہے، جدو تک اپنی حد تک رہے تو فائدے مند ہے، جدو ودے تو پھر بندے دی اندر تکبر آئے گا، غرور آئے گا، بڑائی آ جائے گی۔ انہوں اللہ نے فرمایا سورہ حدیث 27 پارے دی اندر اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا دی زندگی کھیڑ تماشا ہے، وزینہ ٹیپ ٹاپ، وتفاخر بینکم ایک دوجے تے فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال ایک دوجے دے نال مال دے اندر ودنا، والاولاد اولاد دے اعتبار نال ٹیپ ٹاپ یہ بھی کوٹھی ایہو جی تے میری اس تو اوہو جی ہونی چاہیے، او دی گڈی اننے دی تے میری گڈی وڈی ہونی چاہیے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد فخر ہے مال دے اعتبار نال، میرا مال اننا، اولاد دے اعتبار نال۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ دی مثال بدلی ورگی ہے، بارش برسی ہے تے او جدو برس دیئے تے کاشتکار خوش ہوندا ہے کیونکہ ضرورت مند ہوندا ہے۔ جدو کنکاں نو لوڑ سی، جدو مونجیاں نو لوڑ پینی ہے تے او پانی جدو برسدا ہے تے خوش ہوندا ہے، کہ جدو فصل ہو جاندی ہے اللہ کی فرماندہ ہے فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما
پھر ایک ویلا ایسا ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ بن جاتا ہے، وہ فصل پیلی ہو جاتی ہے، خراب ہونی لگ پی، اور ایسی خراب ہوتی ہے کہ وہ پھر انج ہو جاتی ہے جس طرح تہاڈی توڑی ہوندی ہے، بھوسا ہوندا ہے، اس طرح ہو جاتی ہے۔ فرمایا یاد رکھو یہی دنیا دی زندگی ہے، اسی طرح خوبصورت اور آخر دے اندر ہوئی توڑی تے کہا تے سوا وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان۔ یاد رکھ لو آخرت دے اندر دو ہی چیزاں نے تواڈے واسطے، اللہ دا عذاب بھی ہے تے اللہ والو مغفرت بھی ہے، اللہ دی رضا بھی ہے، اللہ دی طرف مغفرت بھی ہے۔ ہن تسی تہاڈا انتخاب ہے، چاہے عذاب والے راستے تے ٹر جاؤ، چاہے اللہ دی طرف بخشش اور مغفرت والے راستے تے ٹر جاؤ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دی زندگی دھوکھا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اگر ایک دوجے تو ودنا جے تو پھر نسو کدے ول؟ اللہ دی بخشش و مغفرت ول، وجنت ارضها کارض السماء والارض، اور نسنا جے تے جنت ول نسو جیڑی آسمان تو بھی چوڑی ہے تے زمین تو بھی چوڑی ہے۔ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اے رب نے انہاں واسطے تیار کیتی ہے جڑے رب تے بھی ایمان رکھ دے نے تے او دے رسول تے بھی ایمان رکھ دے۔ اے کامیابی رب نے دسی ہے کہ اس غرور تے دھوکے چ نہ پیو، اس کثرت تے ٹیپ ٹاپ چ نہ پیو، مال دی وسعت تے رب دی راہ چ دو خرچ کرو، او باقیات صالحات بن جائے گا، اور یہ وہ اجر و ثواب ہے جڑا رب اپنے کول رکھدا ہے اور قیامت والے دن اپنے بندے نو عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔